مجھے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی ایک ایم این اے تھیں, آپ پی ایم ایل این سے تعلق ہے, آپ دونوں نے اس ایشو کے اوپر یہ قانون سازی کی ہے, یعنی اکراس پارٹی اشتراک کی کسی کنٹروورسی کے بغیر جگہ موجود ہے سبسٹانشل ایشوز کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماریہ, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے. پی ٹی آئی کی سینیٹر تھی, یہ سینٹ سے پاس ہو کے آیا ہے, سمینہ سعید صاحبہ. اینڈ انٹرسٹنگ میں بات بتاؤں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ ہاؤس میں مطلب یہ کہ اب ایک چیز نون ہے کہ ہیومن رائٹس, چائلڈ پروٹیکشن, ویمنز رائٹس کے اوپر میں کروں گی, سوشل سیکٹرز. سو آئی واز آسکڈ بائی دا لیجسلیٹو برانچ if I wanted to move this bill. And I did a lot of homework. And when I moved the bill on dyslexia... تھوڑا اردو میں کر لیں وہ انگریزی. ہاں اچھا, اور جب یہ میں نے بل موو کیا, لے کیا ہاؤس میں, پارلیمنٹ میں, تو اس وقت یہ تھا کہ اور یہ سب نے سپورٹ کیا, یعنی کہ جو سارے اپوزیشن کے تھے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی ایف اور باقی متعلقہ جو ساری جماعتیں ہیں, اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں کے ممبرز بہت سے میرے پاس اٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کمال کر دیا, یہ بل آپ نے پاس کر دیا. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف ڈسلیکسیا کا بل نہیں ہے, بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں نا, اگر یہ ریڈنگ کا ہے تو رائٹنگ کا, میتھس کا, اور بھی 2-3 اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یہ اس کا بل ہے. اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ بل. میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں گی ڈسلیکسیا بل سے ہٹ کے, تھوڑے دن پہلے, کوئی 2 مہینہ پہلے میرا بل پاس ہوا کارپورل پنشمنٹ کا, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا. اچھا, اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ شرین مزاری نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا. اینڈ شی آلسو میڈ این امینڈمنٹ ان دیٹ بل, اینڈ شی سیڈ کہ ہماری جو دا گورنمنٹ, مطلب جو حکومت ہے, وہ اس بل کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ بڑی, اور یہ دیکھیں ایک پریسیڈنس لے ہو چکا ہے. شیری نے ابھی ایک بل دیا جی ٹارچر کے اوپر, جو ان کا بل کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر, اور وہ بھی شرین مزاری نے اس کو سپورٹ کیا. تو اٹس ناؤ ایک پریسیڈنس لے ہوا ہے, جو کہ مجھے معلوم نہیں کہ پہلے تھا کہ نہیں تھا. یہ اچھی بات, میں اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں جو مناظر دیکھتے ہیں, ایک دوسرے اوپر بلوں کی کاپیاں مارنا یا جو بھی سخت تقاریر, وہ ایک علیحدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سبسٹانشل کام ہو رہے ہیں, ان کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو یہ بل ہے, یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس گفتگو میں پھر اشفا صاحبہ کو اس لیے لے کے آؤں گی گفتگو کے, کیونکہ اشفا صاحبہ آپ بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں ایسے بچوں کے ساتھ جن کی ریڈنگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, اور یوزلی ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ شاید نالائق ہے, باقی بچوں کے ساتھ یہ کیچ اپ نہیں کر پا رہا, یا شاید اس کو عقل ہی نہیں ہے, شاید اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لیکن ان میں سے کافی اٹس مور کامن دین وی نو, یہ جو ڈسلیکسیا کا معاملہ ہے. تھینک یو سو مچ ماریہ. دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ میرا اپنا کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, جرنی ہے اپنے بیٹے سے, ہی از ناؤ 29 ایئرز اولڈ. بالکل یہ پرابلم صرف پیرنٹس کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا, وہ بہت اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اور ہمارے ہاں کیونکہ حکومتی جگہ پر, حکومتی سطح پہ اس کی سرپرستی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں صرف 2 ہی ایجوکیشنل سسٹم ہے, یا مین اسٹریم ایجوکیشن ہے یا اسپیشل نیڈ ہے. تو ڈسلیکسیا جو ہے وہ بیسکلی ایک لرننگ ڈسیبلٹیز کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ڈسلیکسیا کوئی ایک الگ سی کوئی بیماری نہیں ہے, یا کوئی ایسی ڈسیبلٹی نہیں ہے جس کو ہم بچوں کو الگ کر دیں. تو یہ ایک مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ بچے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچے پیچھے نہیں رہتے, بیسکلی وہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے جو سکولز ہیں وہ پیرنٹس کو صحیح طرح اویئر نہیں کر پا رہے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے ان بچوں کے لیے, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ بڑا کلیئر کرنا کانسیپٹ ضروری ہے کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے جنہیں ڈسلیکسیا ہے وہ اسمارٹ نہیں ہیں, یہ ایک متھ ہے. وہ بچے بہت سمارٹ ہیں, لیکن صرف ان کو فگر آؤٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو انفارمیشن ہے, یہ ہمارے دماغ اس کو پروسیس صحیح طریقے سے اس وقت کیسے کرے, پڑھنے کے سینس میں.
نہیں ماریا I'll just explain you that کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ بالکل یہ ایک myth ہے اور یہ پاکستان میں myth ہے کہ بچے اچیو نہیں کر سک رہے یا اس کو I mean ٹیچرس کو کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر رہے. نہیں, but they are so high achievers کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کی ایگزامپل دیتی ہوں. he is a 3D animator ماشاءاللہ but with no degrees in his hand. تو ماشاءاللہ میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ بچوں کے ساتھ the problem is کہ teachers are unable to handle and the other side the parents. یہ high achievers ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی اسکل بیسڈ ہے, مطلب ان کا پوٹینشیل تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں, آپ کو ماریا پتہ ہے ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ہم نے ہر حالت میں یہاں سے میٹرک ایف اے بی اے اور ہر بچہ پہلی پوزیشن لے, ہر بچہ پہلی پوزیشن لے, ہر پہلی پوزیشن لے. ہاں, اور ہمارا ایک اور المیہ ہے ماریا, بہت شکریہ آپ کا یہ اٹھانے کا, کیونکہ جب تک حکومتی سرپرستی نہیں ہوگی, بل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, بل پاس ہو گیا, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. امپلیمنٹیشن تو دیکھیں حکومتی سطح پہ ہوگی, اس کے لیے ان کو بجٹ ایلوکیشنز کرنے ہوں گے, اپنے تعلیمی اداروں کو اتنا اکوپ کرنا ہوگا, ٹیچرز کی ٹریننگز ہوں گی. یہ کوئی ڈسلیکسیا کوئی بیماری نہیں ہے, مطلب اٹس جسٹ اینڈ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. پرابلم بھی میں کہوں گی کہ یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن ہے, اس میں تھوڑا سا میں ہاں کنڈیشن ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہائی اچیورز ہیں, اور آپ دنیا میں دیکھیں آپ کو اتنے بڑے بڑے نام ملیں گے جنہیں ڈسلیکسیا اور اشفا, جو آپ نے یہاں پہ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا, میں یہی لے کر آؤں گی مہناز صاحبہ آپ کی طرف. بہت بڑے اہم پوائنٹس, بجٹ ایلوکیشن کا کام ہوگا امپلیمنٹیشن میں, ٹیچرز ٹریننگ ہوگی, پھر اسکولوں کو آپ نے تیار کرنا ہوگا. یہ تو ابھی بڑا اچھی بات ہے. اس سے آگے کیا آپ لوگوں کا دیکھیں, ہر بل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے رولز آف بزنس بنے. سب سے پہلے تو ابھی تو یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں رکھا, یہ پاس نہیں ہوا ابھی یہ کمیٹی میں چلا گیا, ایجوکیشن کمیٹی میں, وہاں سے یہ پاس ہو جائے گا بیکاز نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈس ایگری آن. اچھا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے ایسے بلز ہیں جو کہ پھر وہاں پڑے رہتے ہیں. مطلب اگر آپ گوگل کریں کہ جی یہ فلانا بل, تو وہ آئے گا کہ ہاں جی یہ پاس ہو چکا ہے, مگر اس کے کبھی رولز آف بزنس نہیں بنے ہوتے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کارپورل پنشمنٹ کا بل میں لے کے آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سینٹ میں سینیٹر سعدیہ عباسی آگے لے کے چل رہی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا. بٹ میں نے ایک رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ میں نے اس کے رولز آف بزنس بنوانے. اب میں نے رسپانسبلٹی لے لی ہے, اور یہ جو دوسری سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا ہے بل کہ ہم اس کے رولز آف بزنس بنائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین وی ول, اچھا رولز آف بزنس کیا بنیں گے, پرائیویٹ سکولز کے لیے بنیں گے, لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز کے لیے بنیں گے, مدارس کے لیے بنیں گے, اور آپ کے پبلک سکولز کے لیے بنیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی مطلب اس میں ایک چیز ٹھیک ہے ٹیچرز کا اور سب کچھ, لیکن تھراپسٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں کھیل سارا کیا ہے, کھیل سارا یہ ہے صرف لا, لیکن لا کا پاس ہو جانا ان اٹ سیلف بھی بہت بڑی چیز ہے. مونیومنٹل اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ انٹرفیئر کر سکتا ہے, اسٹیٹ اس کو ریکگنائز کرتی ہے, کہتی ہے کہ ہم اس کی سرپرستی کریں گے, ہماری انٹینٹ ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ضروری ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل ول, پولیٹیکل ول, اور آپ ایک گروپ کے تحت کام کریں, آپ جو آپ کی سول سوسائٹی ہے, اور یہ مطلب بل پاس کرنے تک کام رک نہیں جاتا. تو اس لیے جب بھی کوئی بل میں خود پیش کرتی ہوں یا میں کسی کا پش کرتی ہوں, تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو امپلیمنٹیشن کی حد تک لے کے جانا ہے. ابھی کتنا وقت لگے گا آئیڈیلی ہم سوچیں کہ بھائی اس کے امپلیمنٹیشن میں کیا ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ پاس تو ہو جائے گا ود ان 2 months, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی جلدی پیسج ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے پھر رولز آف بزنس بنانا, اور پھر اس کے بعد بجٹ کے لیے دیکھیں لابی کرنا. بجٹ کے لیے لابی میں یا جو میرا گروپ ہے, گروپ آف ممبرز جو ہیں, بیکاز وی ورک ٹوگیدر, وی لابی ٹوگیدر ان آل دا پارٹیز. سو ہم اس کی بجٹس کے لیے لابی کریں گے کہ ایک اسپیشل بجٹ لایا جائے, ایک اسپیشل تھراپسٹ دیا جائے جو آئیڈینٹیفائی کرے اس چیز کو. تو وہ بہت ضروری ہوگا. تو کم از کم 1 سال تو لگے گا, ریئلسٹک ایک آپ نے اینڈ ٹو کیپ دا ایشو الائیو. ٹرو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پتہ ہے کیا اشفا صاحبہ, میں یہ اس ایشو الائیو کی بات ہم اس لیے کریں کہ مین اسٹریم پہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ایک فلم بنی تھی آج سے کوئی 13-14 سال پہلے, وہ بھی بھارت نے بنائی تھی, جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد والدین کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو گیا ہے. ابھی آپ ذرا بتا دیجئے, کوئی اگر والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ اس پوری جرنی سے گزری ہیں, شاید آپ کی بات سے ان کو
تو رہنمائی مل جائے. کون سے ایسے سمٹمز ہیں یا کون سے ایسے جو ہیں وہ دیکھیں اپنے بچوں میں رویے جس سے ان کو سوچنا پڑے گا شاید کہ ان کو ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے اور ان کو ڈائگنوسس کرانا ضروری ہے؟ جی بالکل. اچھا میں پہلے میڈم کی اس بات سے کہوں گی کہ یہ تھراپسٹ یا اس کا بجٹ نہیں, اس کا کوئی الگ سے بجٹ ایلوکیشن اس طرح ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے مین اسٹریم ایجوکیشن کو میں ہی اس کے اپنی ٹیچرس ٹریننگ میں ہمارے یہ ایک نارمل بات ہے. یہ ڈسلیکسیا یا لرننگ ڈسیبلٹی ADHD ADD یہ ایک نارمل بات ہے. دیکھیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہم کسی کا بھی ہو سکتا ہے, تو ڈسلیکسیا اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیکج ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو ADD ہوگا, میں والدین سے صرف یہ کہوں گی کہ جب بچے 3 سے 5 سال کے درمیان میں ہوتے ہیں تو یہ 2 چیزوں کا ضرور دیکھیں کہ اگر تو بچے کی اسپیچ تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے اور بچے کا اٹینشن سپین تھوڑا کم ہے, تو یہ 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے اس کے جب وہ اسکول انٹر کرتا ہے, لیٹس سے گریڈ 1 میں, ڈسلیکسیا یا ڈسکیلکولا آئیڈینٹیفائی ہوتا ہی تب ہے جب یہ بچے جنرلی کنڈر گارڈن سے گریڈ 1 میں جاتے ہیں. اس وقت تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں میم سے یہ کہوں گی کہ جو ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ بجٹ ایلوکیشن ہو, میرا مقصد بجٹ ایلوکیشن سے یہ تھا کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پر 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے. ایک مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک ریمیڈیل ایجوکیشن سسٹم ہے اور ایک اسپیشل ایجوکیشن نیڈس ہے. سو ہمیں اپنے مین اسٹریم ایجوکیشن کے ساتھ ایک ریمیڈیل پروگرام چلانا ہوگا. دیٹ وڈ ہیلپ آر آل چلڈرن, جو آپ نے جیسے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ کنڈیشنز ہیں بچوں کی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں اور آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں, اردو پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے وہ جیوگرافی نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا وہ کیمسٹری نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا ہسٹری نہیں پڑھنا چاہ رہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, یا ہم اس بچے کو اس مین اسٹریم سے یا وہ کم عقل ہے, یا وہ سست ہے, کیونکہ اس طرح کی بات تو جو بچوں کو بتائی جائے وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے سیلف اسٹیم میں وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو میں صرف یہ چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے آپ کے, کیونکہ میڈیا اٹس اے گریٹ ٹول, میں نے بھی یہ سب کچھ ایک میڈیا پروگرامز میں انٹرنیشنل سے سیکھا کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ کو صرف ایک کنونس کرنا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کی سرپرستی جو ہے, دیکھیں پرائیویٹ سکولز تو ہیں, لیکن اگر یہ چیز گورنمنٹ کے سکولز میں شروع ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. محناز موجود تھی, اشفا ہمارے ساتھ موجود تھی. آج ہم نے بڑا ڈفرینٹ سا یہ موضوع اس لیے چنا کیونکہ جب میں نے یہ تقریر سنی پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ اتنا اہم ایشو ہے جس سے آلموسٹ پاکستان میں کی بہت بڑی آبادی جو ہے اس کا سامنا کری, شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا, ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, لیکن جو اس طرح ایسے ایشوز پہ جو سپورٹ ہے وہ اکراس دا ٹیبل چاہیے ہوتی ہے, اکراس پارٹی لائنز چاہیے ہوتی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.